اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 24واں پارہ اور 23ویں تراویح الحمدللہ ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور آج دوسری طاق رات ہے، 23ویں شب، اس لیے کہ ہمیں شب قدر کو 5 طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اس لیے ہو سکے تو ان راتوں کو، ایک تو گزر گئی، ایک آج ہے، جتنا ہو سکے عبادتوں کا اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ ہمیں زندگی میں بار بار شب قدر نصیب فرمائے۔ کل 2 پروگرامات میں مجھے شریک ہونا تھا، اس لیے میں آپ کے درمیان نہیں رہ سکا، اور امید ہے کہ شاید آپ نے کل کی تفسیر حافظ صاحب سے سن لی ہوگی۔ آج ہم جس سورہ مبارکہ کا خلاصہ سماعت کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حامیم سجدہ۔ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت ہم نے سنی ہے، اب اس کا خلاصہ سن لیں۔ چونکہ یہ سورہ مبارکہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اس کا جو نزول کا زمانہ ہے یہ مکہ شریف میں ہے، اور وہی مکہ شریف میں بھی ابتدائی دور ہے، یعنی حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو چکے تھے اور ابھی فاروق اعظم اسلام نہیں لائے تھے، تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اور فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ سورہ پاک نازل ہوئی، یعنی یہ سمجھ لیں کہ ابھی 40 لوگ بھی مسلمان مکمل طور پر نہیں ہوئے تھے، تب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ میں کفار کے بہت سارے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اصل میں کفار مکہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے معاذ اللہ کہ یہ محمد عربی اللہ، اور وہ ان کو سکھا جاتا ہے اور وہ اسی سے سن کر کے پھر ہمیں سناتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ نے دیا کہ یہ قرآن رحمان و رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ ان کے اعتراض کا یہاں کوئی تذکرہ کیے بغیر ان کے تذکرے کے، یعنی قرآن کا جواب دینے کا ایک انداز یہ بھی ہے، اللہ کے جواب دینے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ کسی کے اعتراض کا ذکر کیے بغیر ڈائریکٹ جواب دیتا ہے، یہ بھی ہے۔ کہیں تو اعتراض بھی آتا ہے اور جواب بھی آتا ہے، اور کہیں پر صرف جواب آیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو نازل اتارا گیا ہے قرآن، یہ رحمان و رحیم کی طرف سے ہے، اور فرمایا کہ اس میں جو آیتیں ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ہے، کوئی گڑ کر کے اس طرح کی بات معاذ اللہ نہیں کر سکتا، جو تفصیل ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ رحمان و رحیم کی طرف سے ہے اور تفصیل کے ساتھ ہے، اور اللہ نے فرمایا پھر یہ عربی زبان میں، ایسا نہیں کہ عربوں کے درمیان کوئی انگریزی زبان میں یا فارسی زبان میں یا کسی اور زبان میں لایا جا رہا ہے جسے تم سمجھ نہ سکو۔ تم خود عربی لوگ ہو، عربی زبان سے تمہارا تعلق ہے، کیا نہیں دیکھتے کہ جو فصیح سے فصیح عربی ہے اس کا انداز کچھ اور ہے، قرآن کی عربی کا انداز کچھ اور ہے۔ آپ دیکھ لیں آج بھی جو بھی عربی بولنا چاہیں، جتنی فصاحت والی لے آئیں اس عربی کو، اور قرآن کی عربی ایک طرف رکھیں۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو ایک واقعہ پیش آیا، وہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔
کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ابو جہل اور عتبہ شیبہ یہ جو بڑے بڑے سرگنا تھے کافروں کے، تو یہ سب لوگ ایک ساتھ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی ایک ایسا آدمی پکڑو، کوئی ایک ایسا آدمی تلاش کرو کہ جو بہت ذہین بھی ہو، باصلاحیت بھی ہو، بہترین شاعر بھی ہو، اور چرب زبان بھی ہو، اور ایسے آدمی کو محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجو، اور جب وہ ان کے پاس جائے تو جانے کے بعد اپنی چرب زبانی کی بنیاد پر وہ محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ چپ کر دے، خاموش کر دے۔ تو یہ سب لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہونے کے بعد جب بات چیت ہی کر رہے تھے کہ کس کو بھیجیں گے، کس کو بھیجیں گے، اور کون جائے گا، کون جا کر کے محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرے گا، تو جب انہوں نے آپس میں یہ بات کی تو اس وقت ایک بہت بڑا عرب کا شاعر تھا، اس نے ابو جہل سے کہا کہ میں تو شعر کہنا بھی جانتا ہوں، ادب بھی جانتا ہوں، زبان بھی جانتا ہوں، بیان بھی جانتا ہوں، سب جانتا ہوں۔ اس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ، اور وہ بہت مالدار آدمی تھا۔ اس کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں محمد عربی کے پاس، میں جاتا ہوں کیونکہ میں شعر بھی جانتا ہوں، عربی ادب بھی جانتا ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ وہ آیا، آنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے کہا، ادھر ادھر کی پہلے اس نے بات کی، اور بات کرنے کے بعد پھر کہتا ہے، اے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خامخواہ ہمارے بتوں کے خلاف کیوں باتیں کرتے ہیں؟ یہ نیا دین آپ کیوں لے کر آئیں؟ میں تو آپ کے پاس آیا ہوں ایک اچھی بات لے کر کہ اگر اس نئے دین سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مکے کے سردار بن جائیں تو ہم آپ کو اپنا سردار آج ہی سے مان لیتے ہیں۔ مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا گیا ہے، سارے سردار آپ کو اپنا سردار، حالانکہ انہوں نے ماننا نہیں تھا، لیکن چونکہ بس وہ معاذ اللہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جس کو وہ پکڑ لیں، معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سردار مان لیں گے۔ پھر اس نے کہا اگر اس سے نئے دین سے آپ کا مقصد دولت کمانا ہے تو عرب کی ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے گی، آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دی جائے، بہت مالدار ہو جاؤ گے آپ، اتنی دولت دیں گے کہ آپ کی پشتاہ پشت تک، کئی پشتوں تک وہ دولت کام آئے گی۔ اور اگر اس نئے دین کی وجہ سے آپ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو عرب کی جتنی خوبصورت کنواری لڑکیاں ہیں، جدھر آپ اشارہ کر دیں وہ آپ کے درمیان میں لا کر قطار لگا کے کھڑی کر دی جائے گی۔ آپ یہ سب چھوڑ دیجئے، آپ جو چاہیے آپ کہیے، ہم ہر چیز دیں گے، لیکن یہ آپ ہمارے بتوں کو برا مت کہیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، عتبہ تم کہہ چکے، تم اپنی بات کہہ چکے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں کہہ چکا۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہی سورہ مبارکہ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب صاحب قرآن جب خود قرآن پڑھ رہے ہوں تو عتبہ تو ایسے جیسے اس کو سانپ سونگھ گیا، اس کے ایسا لگتا ہے جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں رہی، ایک دم خاموش، جامد و ساکت۔ امام اہل سنت اس کو یوں بیان کرتے ہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، ایک دم خاموش۔ اور جب حضور علیہ السلام پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے جہاں عاد و سمود پر عذاب کا ذکر آیا ہے، ابھی آگے آئے گا وہ، تو جب آقا علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر حضور کے لبہائے مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا رحم کیجئے، رحم کیجئے، آپ رحم کرنے والے ہیں، اس کے آگے نہ پڑھیے۔ حضور علیہ السلام چپ ہو گئے،
बगैर कोई बात किए वो वहां से उठा और उठ करके सीधा अपने घर को चला गया। किसी से नहीं मिला, किसी से नहीं मिला, वो सीधा अपने घर को चला गया। और जाने के बाद अब यहां पर अबू जहल और दीगर लोग उसको इसका इंतजार कर रहे थे कि वो आएगा तो बातचीत की जाएगी, लेकिन वो आया नहीं। जब बहुत देर हो गई और वो नहीं आया, तो जब पता चला कि वो कहाँ है, तो पता चला कि वो उसके घर पे है, तो अबू जहल सारे सरदारों को लेकर उसके घर पे पहुंचा। और पहुंचने के बाद जो है जाकर के सीधा उसको डांट डपट शुरू कर दी और कहने लगा कि ऐसा लगता है कि मोहम्मद का जादू तुझ पर भी चल गया है और उसके दस्तरखान से तू भी मुतासिर हो गया है, और तू हमारे पास आया क्यों नहीं? अगर तेरे पास खाने को कम पड़ गया था तो तू मुझे कह देता, मैं मक्के से चंदा करके तेरे घर खाना भेज देता, तू खा लेता, मगर तू मोहम्मद से मुतासिर तो ना होता। इस तरह की अनाप शनाप जैसे कि उसकी बातें थी अबू जहल की, वो बकने लगा। इसको भी गुस्सा आ गया, इसने भी उसको सुनानी शुरू की। और उसके बाद कहता, अबू जहल तू भी जानता है, ये सारे सरदार जानते हैं कि मैं तुम सबसे ज्यादा पूरे मक्के में मालदार हूं, मुझसे ज्यादा मालदार कोई नहीं है पूरे मक्के में। तुम कैसी बात करते हो कि मैं उनके दस्तरखान से मुतासिर हो गया, या मैंने उनका दीन कबूल कर लिया? ना मैंने उनका दीन कबूल किया है, ना मैंने उनका दस्तरखान कबूल किया है। बस बात इतनी है कि मैं ऐसा कलाम सुन करके आ रहा हूं, ना वो कलाम कोई जिन का है, ना किसी शैतान का है, ना किसी इंसान का है, इसलिए कि मैं सब जानता हूं, जिन के कलाम भी जानता हूं, मुझे पता है जिन कैसी बातें करते हैं। शोरा के कलाम भी जानता हूं, मुझे पता है शोरा कैसी बातें करते हैं। जादूगरों के कलाम भी जानता हूं, मैं जानता हूं वो कैसी बातें करते हैं। लेकिन मोहम्मद ने जो सुनाया है वल्लाह वो किसी इंसान का या मखलूक का कलाम नहीं है, वो किसी गैबी ताकत का कलाम है। और ये कहने के बाद का जो मैं सुन कर आ रहा हूं, वल्लाह अगर मैंने उनके मुंह पे हाथ रखकर रहम की अपील न की होती तो वो आयतें पढ़ रहे थे कुरान की कि जिसकी वजह से तुम पर अजाब नाजिल हो जाता। इसका मतलब ये था कि मक्के के काफिरों को भी पता था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे, लेकिन एक हट थी, एक घमंड था, गुरूर था, तकब्बुर था, नहीं मानना था, इक्तिदार की हवस थी, सियासी मामलात थे, इसलिए वो इनकार किए जा रहे थे और उसी इनकार में वो जलील और रुस्वा होते गए। तो अल्लाह ने फरमाया कि कुरान तो अरबी ज़बान में है और तुम समझना चाहो तो समझ सकते हो। अच्छा, ये कुरान के बारे में जो बात कही जाती है, कुछ लोग कहते हैं यार कुरान बहुत मुश्किल है, हम नहीं समझ सकते और हमारे समझ में नहीं आ सकता। कुरान कहता है कि अगर तुम अक्ल वाले थोड़ी सी तवज्जो करो, फहम से और गुमान से काम लो, तो तुम क्यों नहीं समझ सकते? अल्लाह ने तुम्हारे समझने के लिए ही तो कुरान नाजिल किया है, तुम न समझोगे तो कौन समझेगा? और यहां तो काफिरों से कहा जा रहा है कि कुरान अरबी में नाजिल हुआ, अगर तुम फहम और अक्ल रखते हो तो तुम समझोगे कुरान, तुम्हारी जबान में कुरान हमने नाजिल किया है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाया आगे कि तुम ये बातें कहते हो कि हमारे दिल जो है वो गिलाफ में लपेटे हुए और हमारे दिलों पे पर्दे डाल दिए गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुमसे पहले काफिरों ने भी ऐसी ही बात कही, और याद रखो कि जो इस तरीके की बात करते हैं कि हमारे दिलों पे हिजाब पड़ गए, फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों को फिर हक सुनने से महरूम कर देता है और उनको हक समझ में नहीं आता, उनको सच्चाई समझ में नहीं आती। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनके एक और सवाल का जवाब दिया है। वो कहते थे हम इनको कैसे नबी मान लें, ये तो खाते हैं, ये पीते हैं, ये सोते हैं, ये शादी ब्याह करते हैं, हम इनको कैसे नबी मान लें? हम तो उसकी बात मानेंगे अगर कोई फरिश्ता आएगा और फरिश्ता आकर के हमें बताएगा कि अल्लाह एक है, वादहू ला शरीक है, तो हम उसकी बात मानेंगे, हम इनकी बात नहीं मानेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए महबूब आप इनसे कहो कि मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मैं कोई जिन नहीं हूं, मैं इंसान हूं। जैसे तुम इंसान हो वैसे मैं भी इंसान हूं, लेकिन फर्क है और बहुत बड़ा फर्क जो है वो ये है कि तुम में और मुझ में फर्क ये, इंसान तुम भी हो, इंसान मैं भी हूं, लेकिन मेरा अल्लाह मुझ पर वही नाजिल फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर वही का नुज़ूल फरमाता है। देखिए
یہ بات آج بھی مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے. کچھ مسلمان نادانی کے طور پر آج یہ کہہ دیتے ہیں نبی ہماری طرح. اس پر میں نے بہت تفصیلی گفتگو گزشتہ محفل میں کر دی ہے کہ نبی کو اپنی طرح نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اپنی طرح ہے بھی نہیں. ان کا حسن، ان کا جمال، ان کا کمال، ان کی ہر چیز جدا گانا ہے. بلکہ ظاہری طور پر بھی وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ان کی انگلیاں الگ کام کرے، ہماری انگلیاں وہ کام نہیں کر سکتی. ان کی زبان جو کام کرے ہماری زبان نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے بہت ساری باتیں میں نے کسی دن کر دی ہے. یہ جرات نہیں کرنا چاہیے. یہ کافروں کی بولی ہے کہ نبی کو اپنی طرح کہنا. البتہ قرآن نے خود واضح کیا کہ تم میں اور میرے نبی میں فرق کیا ہے، کہ نبی پہ وحی آتی ہے اور تم وحی کے متحمل نہیں ہو، تم وحی سمجھ بھی نہیں سکتے. وحی جب آتی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام پر تو اس کی عجیب عجیب کیفیت ہوتی تھی. اگر حضور اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے تو اونٹ وحی کے نزول کے وقت زمین پہ بیٹھ جاتا تھا. یعنی اونٹ میں وحی کے نزول کے وقت کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہتی تھی جب وحی کا نزول ہوتا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے گھٹنے بیٹھنے میں حضور کے گھٹنوں سے مس ہو گئے تھے. ایسے میں وحی کا نزول شروع ہوا تو مجھ پر ایسا بار پڑا کہ ایسا لگتا تھا جیسے میرے گھٹنے ٹوٹ جائیں گے. یہ کیفیت ہوتی تھی وحی کی. اور کبھی تو ایسا لگتا تھا عام سننے والوں کو کہ ہلکی سی گھنٹی جیسے بج رہی ہے. اب وہ گھنٹی سے کیا معنی آپ مراد لیں گے، لیکن یہ حضور علیہ السلام کو سمجھتا تھا کہ حکم کیا آیا ہے، فرمان کیا آیا ہے. تو وحی کو کوئی ایسے آسانی سے سمجھ نہیں سکتا. اور اللہ کے بعض لوگ تو سمجھتے ہیں ارے صرف ان پر وحی آتی. صرف کا کیا معنی ہے؟ صرف وحی آتی تھی؟ وحی کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غیر نبی پر وحی کو نازل نہیں فرماتا. اور وحی کے نزول کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام سخت سردی میں بھی پسینے میں بھیگ جایا کرتے تھے. یہ وحی کے نزول کے وقت کی کیفیت ہے. لوگوں کو ارے صرف وحی آتی تھی. یہ صرف وحی کی بات، یہ صرف وحی بھی بہت بڑا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خود کہیے. دیکھ یہاں پر ایک اور اچھا بہت خوبصورت نقطہ ہمارے بزرگوں نے بیان کیا. اللہ نے خود یہ نہیں فرمایا کہ میرا رسول تم جیسا بشر ہے، بلکہ کیا کہا؟ اے محبوب آپ خود ہی کہو ان کو، قل آپ خود کہو کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے. یہ تو سورہ کہف میں بھی گزر چکی آیہ کریمہ. پھر آئیے آیہ کریمہ. اب یہاں ہمارے بزرگوں نے بہت اچھی بات کی. دیکھیے جیسے ایک بڑا عالم کسی کے بارے میں یہ کہے کہ بھائی اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو کچھ نہیں آتا، تو یہ تو سند ہو جائے گی، دلیل ہو جائے گی کہ بھائی اس کو کچھ نہیں آتا، کیونکہ بڑے حضرت نے کہا، بڑے علامہ نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں پیر صاحب نے کہا اس کو کچھ نہیں آتا. ٹھیک. لیکن ایک آدمی ہے وہ خود سے کہے بھائی مجھے کچھ نہیں آتا، میں تو بڑا گنہگار ہوں، میں تو سیاہ ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا. تو اس وقت لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو اللہ کا بندہ سب کچھ ہو کر بھی کتنی عاجزی کر رہا ہے نا. یہی ہے نا. تو اللہ نے نہیں کہا کہ تم ان کی طرح بشر ہو. اللہ نے جب نور کہنا ہوا تو خود کہا، نور کہنا ہوا خود کہا، مزمل کہنا ہوا خود کہا، مدثر کہنا ہوا خود کہا، مصطفیٰ کہنا ہوا خود کہا، مجتبی کہنا ہوا خود کہا، حامد کہنا ہوا خود کہا، محمد کہنا ہوا خود کہا، احمد کہنا ہوا خود کہا، سراج منیر کہنا ہوا خود کہا. ساری فضیلتیں خود بیان کی. لیکن جب بشر کہنا ہوا تو گویا کہ کہا ہم نہیں کہیں گے، آپ کہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا کہے گا تو دلیل بن جائے گی اور آپ کہو گے تو عاجزی کا اظہار ہوگا. لوگوں کو پتا چلے گا کہ حضور نے انکساری کے طور پہ یہ بات کہی ہے، عاجزی کے طور پہ یہ بات کہی ہے. کیوں؟ اللہ کا کہا ہوا دلیل بنے گا اور خود کا کہا ہوا عاجزی پر منحصر ہوگا، عاجزی پر انحصار اس کا کیا جائے گا. یہ ہے اس کا فلسفہ. لیکن لوگوں نے اللہ کے کہے ہوئے کو دلیل نہیں بنایا،
आजिज़ी में जो बात कही उसी को लोग कहते हैं हमारी, अरे अल्लाह ने सिराज मुनीर का, तू सिराज मुनीर क्यों नहीं कहता? अल्लाह ने हामिद और हम्माद का, तू क्यों नहीं कहता? अल्लाह ने मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर का, तू क्यों नहीं कहता? अल्लाह ने जाने कायनात का, तू क्यों नहीं कहता? अल्लाह ने अपनी बुरहान का क्यों नहीं कहता? अल्लाह ने नूर का क्यों नहीं कहता? अल्लाह ने नबियों का, नबी का क्यों नहीं कहता? जो अल्लाह कह रहा है वो नहीं कहता, और जो हुजूर आजिज़ी के तौर पे कहते हैं तो उसको दलील बनाता है। ये लोगों का हाल है। अल्लाह करे अल्लाह लोगों को जो वो शऊर दे, समझ अता फरमाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप कहें कि मैं तो तुम जैसा इंसान हूं, लेकिन मुझ पे वही आती है, और वो अल्लाह वाहिद यकता है, और उसकी बारगाह में मगफिरत तलब करते रहो, और अल्लाह की बारगाह में माफ़ी तलब करते रहो। और अल्लाह ने फरमाया हलाकत है उनके लिए हलाकत है जो लोग शिर्क करते हैं, और जो ज़कात नहीं देते वो आखिरत का इनकार करने वाले हैं। यहां पर ज़कात की अहमियत भी पता चली कि जो ज़कात न दे गोया वो आखिरत के मुनकिर हैं, गोया वो आखिरत का इनकार कर रहे हैं। इससे अहमियत ज़कात भी समझ में आती है। अल्लाह करे मुसलमान पूरी ज़कात निकालें, मुकम्मल ज़कात निकालें। देखिए हमारे सेठ लोग ज़कात तो देते हैं, मालदार तबका ज़कात तो देता है, लेकिन पूरी नहीं देता। इल्ला माशाल्लाह बहुत सारे लोग पूरी नहीं, घाल मेल कर देते हैं उसके अंदर। हालांकि हिसाब लगाकर एक एक पैसे की ज़कात निकालो, और हो सके तो कुछ ज्यादा निकालो, क्योंकि अल्लाह ने दिया है पूरा, और उसमें से सिर्फ 2.5% निकालना है, बस उससे ज्यादा तो निकालना नहीं है। उसमें भी लोगों की जान पे आता है। लेकिन उनका फिर हाल क्या होता है? जो पूरी ज़कात नहीं देते, या तो माल चोरी होगा, या तो कोई हड़प कर जाएगा, या तो कोई लेकर भाग जाएगा, या तो कोई खा जाएगा, या तो आग लगेगी। ये सब फिर होता रहता है, परेशान रहते हैं। इसलिए मुसलमान, जो भी मुसलमान खुश दिली के साथ पूरी ज़कात निकाल दे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका माल न जलेगा न डूबेगा, वो अल्लाह के किले में महफूज होगा। यहाँ मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आता है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक मार्केट में आग लग गई, कपड़ों की मार्केट में आग लग गई। जब कपड़ों की मार्केट में आग लगी तो किसी ने आकर, जो साहिब दुकान थे, उनसे कहा कि कपड़ों की मार्केट में आग लग गई है। उन्होंने कहा रात का वक्त अब करें तो क्या करें? बहरहाल उन्होंने कहा कि ठीक है, सुबह देखा जाएगा। सारे लोग दौड़ते भागते मार्केट पहुंचे, लेकिन ये सुबह कह करके सो गए। आसान नहीं होता इतना पुख्ता यकीन। लेकिन जब सुबह पहुंचे तो दाएं तरफ की दुकान भी जली हुई थी, बाएं तरफ की दुकान भी जली हुई थी, और इनकी दुकान मुकम्मल तौर पर महफूज थी। इधर भी जला है, इधर भी जला है, और इनकी लोग हैरान थे। जब ये तशरीफ लाए तो लोगों ने कहा हैरत है, और आप अब सुबह आए हैं जबकि सब जल चुका है। तो उन्होंने कहा मेरे नबी का फरमान है कि जब तुम अपनी पूरी ज़कात दे दोगे तो तुम्हारा माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाएगा, न पानी में डूबेगा, न वो जलेगा, न उसको कोई लेके भाग सकेगा। तो कहा मैंने पूरी ज़कात अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर दी थी। मुझे अपने नबी के फरमान पर यकीन है कि सबकी जल सकती है, लेकिन जो ज़कात दी हुई है उसको कोई आग जला नहीं सकती। अरे जब ज़कात देने वाले को जहन्नम की आग नहीं जला सकती, तो जिस माल की ज़कात अदा कर दी गई उसको दुनिया की आग कैसे जला सकती है? तो ये यकीन भी होना चाहिए। ज़कात का निज़ाम इतना खूबसूरत निज़ाम है कि अगर मुसलमान अपनी ज़कात सही तौर पे अदा करें तो कोई मुसलमान गरीब नहीं बचेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग ज़कात की रकम लेकर के चलेंगे और यमन से मदीने तक या मदीने से यमन तक जाएंगे, लेकिन उनको कोई ऐसा गरीब नज़र नहीं आएगा कि जो ज़कात लेने के काबिल हो। और ये दौर सैयदना फारूक आज़म के दौर में आया। ज़कात का ऐसा सिस्टम और निज़ाम कायम किया फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला सहाबे किराम ने कि कोई गरीब नहीं रह गया था। आपको हैरत होगी इस बात पर कि मुसलमानों की हुकूमत में
اللہ اکبر، یہ نظام اور سسٹم تھا کہ نہ چور نظر آتے تھے اور نہ ہی بھکاری نظر آتے تھے. خود تاریخ میں موجود ہے، ہندوستان کی تاریخ میں موجود ہے. اب کہاں تک مورخ نے جو ہے وہ انصاف کیا مجھے نہیں پتا. مورخین لکھتے ہیں کہ شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان میں انگریزوں نے ایک وفد بھیجا کہ جاؤ ذرا ہندوستان کے حالات کا جائزہ لو کہ ہندوستان کے حالات کیا ہے. تو انہوں نے پورے ہندوستان کی جو سروے رپورٹ پیش کی تو اس میں یہ پیش کیا کہ شاہ جہاں کی حکومت کے اندر نہ ہم نے ہندوستان میں کسی چور کو دیکھا اور نہ ہی کسی بھکاری کو دیکھا بھیک مانگتے ہوئے. یہ سسٹم تھا اسلام کا سسٹم. اسلام نے جیسے چوری کو پسند نہیں کیا ویسے ہی اسلام جو ہے وہ بھیک مانگنے کو بھی پسند نہیں کرتا. اسلام نہیں چاہتا کہ کوئی بھیک مانگے. تو ہم ایک دوسرے کو اتنا مضبوط کریں، کیپیبل کریں. اور زکوٰۃ میں سمجھتا ہوں مسلمان، ہندوستان کے مسلمان تقریباً 25-30 کروڑ مسلمان اگر اپنی صحیح زکوٰۃ نکالیں تو ہماری زکوٰۃ اربوں خربوں میں نکلے گی. اور وہ اگر یہاں کے مسلمانوں کو اربوں خربوں کی زکوٰۃ اگر مسلمانوں میں تقسیم ہو تو کتنا اچھا ہوگا. اب میں کہتا ہوں کہ ایک آسان سسٹم ہے کہ ہر امیر صرف اپنے رشتہ داروں کو مالدار بنانے کا پلان کر لے کہ میرے رشتہ داروں کو میں نے کیپیبل کرنا ہے. آپ دیکھیے چند سالوں کے اندر نظام بدلے گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. لوگ نکالتے بھی نہیں صحیح طور پہ. جو نکالتے ہیں وہ کتنا بانٹتے ہیں پتہ ہے؟ 50-50 روپیہ بانٹتے، 100 روپیہ بانٹتے. یہ ہے لوگوں کا زکوٰۃ نکالنے کا انداز. اور بہت سے تو ایسے بھی ہیں کہ وہ کہیں گے ارے چلو یار ابھی سیٹ نہیں ہے، یہ ابھی لاک ڈاؤن کے ایام میں عید بعد دیکھیں گے. اور عید بعد جو دیکھیں گے تو پھر دوسرے رمضان شریف تک توفیق. زکوٰۃ کا نام نہ لینے کی توفیق ہے نہ زکوٰۃ کا نام سننے کی توفیق ہے. یہ حالات. اور کیوں بھائی کیوں سیٹ نہیں؟ حالات خراب ہیں. آپ عید کے کپڑے تو برابر بنا رہے ہو، جوتے چپل تو برابر خرید رہے ہو، افطاری تو آپ کے گھر میں روزانہ ایک سے ایک آئٹم آ رہے ہیں، سب چیزیں آ رہی ہے. صرف غریبوں کا حق نہیں نکالنا ہے، بس اس کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. یاد رکھیے مسلمانوں برابر زکوٰۃ نکالو. بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ نہ نکالنے والے گویا آخرت کے منکر ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے. اس لیے خدا کے لیے اللہ نے دیا ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے دینے والا بنایا ہے. اور پھر ایک دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کم سے کم 10 دے گا، 70 دے گا، 700 دے گا. نیت اور اچھی ہے تو اللہ بے حساب عطا فرمائے گا. اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا. تو پھر اس کے بعد بیان کیا گیا اور ابھی مشرکین کا حال بیان کیا کہ آخرت کو جھٹلانے والوں کا حال بیان کیا گیا کہ انہیں زکوٰۃ دینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن پھر ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا کہ جو ایمان لائے ان کا حال یہ ہے کہ وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر رکھا ہے. اور پھر یہاں اللہ نے اب اپنی توحید کا ذکر کیا جو بہت سننے سے تعلق رکھتا ہے، ایمان مضبوط کرنے کی چیز. اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے کیونکہ وہ حضور سے کہتے تھے آپ کا خدا تو ہمیں دکھتا ہی نہیں، آپ کا اللہ تو ہمیں دکھتا ہی نہیں، ہم کیسے مان لیں. وہ لوگ لات، حبل، عزا، منات، اڑگم دڑگم بہت سارے ان کے سب تھے، 360 ان کے خدا تھے. ان سب کو وہ خدا مانتے تھے. بعض جگہ تو ہر قبیلے کا الگ خدا تھا، بعض جگہ ہر شہر کا الگ خدا تھا. اور ان خداؤں کی شان بھی ذرا میں بتا دوں آپ کو کہ عرب والے ان کا حال کیا کرتے تھے. یہ آٹے کا بھی خدا بناتے تھے، پتھر کا بھی خدا بناتے تھے. اب سفر میں لے کے چلے آٹے کا خدا، اب سامان ختم ہو گیا، آٹا ختم ہو گیا تو اسی آٹے کے خدا کو پکا کر کھا بھی جاتے تھے. پھر پتھر کا خدا بھی ساتھ جاتا تھا سفر میں، استنجا کی، بیت الخلا کی، ادھر ادھر چیک کیا، دیکھا تو کہیں پتھر ہی نہیں ملا تو اسی پتھر سے پوچھ کر پھر اس کو پھینک بھی دیتے تھے. یہ حال تھا، یہ صورتحال تھی. ہے یہ باتیں آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ میں آپ کو پتہ چلے گا. تو بڑے بیان بھی کرو اور سنو بھی تو بڑی ہنسی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیسے لوگ تھے کہ اپنے ہی ہاتھ سے بنا رہے ہیں، اسٹیل کا بنا رہے ہیں اور کانچ کا بنا رہے ہیں، سونے کا بنا رہے ہیں، چاندی کا بنا رہے ہیں، اسی کی عبادت کریں. اور حضور سے کہتے ہیں آپ کا خدا تو ہمیں دکھتا ہی نہیں، ہم اس کی کیسے عبادت کریں. تو اب اللہ نے بتایا جانتے ہو محمد عربی کا خدا کون ہے؟ وہ ہیں
ایسی ذات ہے جس نے زمین کو پیدا کیا. اور یہاں قرآن نے بتایا کوئی سائنسداں کا باپ نہیں بتا سکتا جو قرآن بتا رہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا. کوئی سائنسداں نہیں بتایا کہ زمین کتنے دن میں پیدا ہوئی, نہیں بتا سکتا کوئی سائنسداں نہیں. یہ صرف میرا قرآن ہے, میرے مذہب کا قرآن ہے, میرے نبی پہ نازل ہوا قرآن ہے. جہاں سارے سائنس خاموش ہے وہ اللہ کا قرآن بول رہا ہے زمین 2 دن میں بنی, 2 دن میں پیدا کیا اللہ نے زمین کو. اب ہمارے 2 دن نہیں, اس لیے کہ ہمارے 2 دن کیسے ہوتے ہیں؟ سورج گردش کرتا ہے, سورج کے گرد زمین گردش کرتی ہے. جو بھی ان کے ضابطے ہیں, اصل میں بعض ضابطے سے علماء نے انکار کیا ہے, اس لیے چونکہ ہم علماء کی باتوں ہی کو کوٹ کرتے ہیں تو اس لیے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورج گردش کر رہا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں زمین گردش کر رہی ہے. ابھی اس میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا, حالانکہ ہمارے علماء کا موقف یہی ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی بلکہ ساکن ہے. اس پر امام اہل سنت نے پورا رسالہ بھی لکھا, فوز مبین در رد حرکت زمین. اس پر انہوں نے بہت سی آیات قرآنیہ اور بڑے بڑے سائنسدانوں کے جو ان کی تھیری بھی پیش فرمائی, لیکن وہ میں کوئی بحث کا باب اس وقت کھولنا نہیں چاہتا. صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سورج کی اور زمین کی گردشوں کی وجہ سے ٹائم وجود پاتا ہے نا. سورج نکلتا ہے پھر ڈوبتا ہے, تو اس میں صبح سے شام ہوتی ہے. تو ایک دن کیسے ہوتا ہے ہمارا؟ سورج نکل کر کے ڈوبا تو ہمارا ایک دن ہو گیا. ٹھیک, تو جب زمین ہی نہیں تھی, جب آسمان بھی نہیں تھا, تو پھر کیسا نظام شمسی؟ یہ جو ٹائم ترتیب پا رہا ہے وہ نظام شمسی کی وجہ سے ہو رہا ہے نا یہ سب کچھ. تو جب یہ زمین نہیں تھی, آسمان نہیں تھا, تو پھر 2 دن کیسے؟ تو یہ ہمارے 2 دن نہیں ہیں, یہ 2 دن وہ ہیں جس سے ایک دور بتایا جا رہا ہے, اور اس کی اصل و مدت اللہ جانتا ہے, اور اس کے بتانے سے اس کے پیارے بندے جانتے ہیں. اس کی تحقیق میں آپ ڈیپ میں جائیں گے تو آپ کا دماغ اش کر اٹھے گا کہ قرآن بولتا کیا ہے. انشاءاللہ کبھی اس پر موقع رہا تو ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ زمین کیسے بنی اور 2 دن میں بنی, تو اس کا معنی کیا ہے. لیکن چونکہ ہمیں یہاں خلاصہ صرف پیش کرنا ہے تو بہت لمبی چوڑی بات ہم نہیں کریں گے. تو اللہ فرماتا ہے, یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جو زمین ہم نے بنائی ہے, یہ زمین, اس کے اندر دیکھ سبزے, دیکھ دریاؤں کو کیسے ہم نے بہایا, سمندر کی طغیانی دیکھ جو ہم نے جو زمین بنائی ہے, اس زمین کو دیکھ ہم نے صرف 2 دن میں بنایا, محنت نہیں کی, ہمیں کسی کام کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتا. اچھا یہ 2 دن تو اس کی حکمت ہے, اگر وہ کن کہہ کے بنانا چاہتا تو فوراً بن جاتی زمین, لیکن یہ 2 دن میں بھی بنانے میں حکمت ہے, بہت بڑی حکمت ہے. ہمارا دماغ وہاں تک کیا پہنچ سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن میں زمین بنائی, لیکن زمین دیکھ کر کے بڑے سے بڑا نقاد کیا کہتا ہے ایسا کہ یار یہ چیز ایسی نہیں بلکہ ایسی ہونی چاہیے تھی. کبھی کسی نے کہی یہ بات؟ یہ زمین تھی, زمین کو روکنے کے لیے ہم نے پہاڑ بنائے. اللہ بتا رہا ہے یہ جن پیتل, تانبا, کانچ, پتھر, ان کو تم نے جو خدا بنا رکھا ہے وہ یہ کر سکتے ہیں؟ محمد کے خدا نے دیکھو کیا کیا ہے, رب محمد کی شان دیکھو کہ کس شان سے اس نے زمین بنائی ہے. اور آپ دیکھو کیسے اس میں سبزے اگتے ہیں. ایک زمین ہے اور زمین کی شان دیکھیے, زمین کسی کو زندہ رکھ کرتی ہے, زمین کسی کو مار دیتی. نہیں دیکھا؟ ایک دانہ زمین میں جاتا ہے, زمین اس کو کھاتی نہیں ہے. گیہوں کا دانہ ڈال کے کسان بھول جاتا ہے, زمین کھاتی نہیں ہے, اس کی نمی ملتی ہے اور اس سے ایک پودا نکلتا. اور دیکھو کیا اللہ کا نظام ہے, شان دیکھو, اللہ کے نظام کو دیکھو, میرے اللہ کے رب محمد کی شان دیکھو. وہ زمین جس کو انگلی سے ہم کھودنے جائیں تو ہماری انگلی زخمی ہو سکتی ہے, لیکن ایک ننھا سا پودا, کوپل, اتنا معصوم سا کہ اس کو اگر چٹکیوں میں آپ مسل دے تو اس کا پورا وجود ختم ہو جائے. یہی ہے نا, یہی ہے. لیکن وہ زمین کو چیر کر نکلتا ہے, زمین کو وہ چیر کر نکلتا ہے. یار میرے اللہ کی شان ہے. دانے
زمین کو چیر کے، اتنی سخت ترین زمین کو دانا چیر کے نکل رہا ہے، پھر زمین اس کی پرورش کرتی ہے۔ یہ پھول کہاں سے آ رہے؟ زمین سے۔ پھل کہاں سے آ رہے؟ زمین سے۔ اناج کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین سے۔ سبزیاں کہاں سے آ رہی ہے؟ زمین سے۔ یہ زمین ہے کس نے بنائی؟ رب محمد نے، اللہ نے بنائی، صرف 2 دن میں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اس خدا کے مد مقابل تم ان کو خدا ٹھہراتے ہو؟ ان کا کوئی کام ہے ایسا؟ وہ کچھ کر سکتے ہیں ایسا؟ ارے ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، اور تم رب محمد کا انکار کر کے ان کو خدا بناتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، پھر ہم نے یہ بڑے بڑے پہاڑ زمین پہ رکھے، اور یہ صرف زمین پہ سے رکھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اس کی جڑیں زمین کے اندر بھی ہے۔ اور پھر یہ پہاڑ جن کو تم پتھر کے دیکھتے ہو، یہ صرف پتھر کے نہیں ہیں، کہیں پہاڑ پتھر کے ہیں، کہیں پہاڑ سونے کے ہیں، پہاڑوں سے سونا نکل رہا ہے، کہیں پہاڑ سے لوہا اس کو کھود رہے تو نکل رہا ہے، کہیں پہاڑ کھود رہے تو اس سے جو ہے وہ عجیب عجیب معدنیات نکل رہی ہے۔ یہ کھڑے ہوئے لگ رہے پتھر کے، لیکن اللہ کی شان دیکھو جس نے پہاڑ بنائے اور زمین کو نظام بخشا۔ پھر اس کے بعد فرمایا پھر ہم نے آسمان بنائے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے آسمان بنائے، اور ہم آسمان کی طرف ہم نے توجہ کی۔ حدیث پاک میں بھی آیا اور قرآن کے ایک دوسرے مقام پر بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمانوں کی تخلیق 6 دن میں فرمائی، زمین کی 2 دن میں فرمائی، اور آسمان کو 7 آسمان کی تخلیق اللہ نے 6 دن میں فرمائی۔ اور پھر فرمایا کہ اب دیکھا نہیں ہم نے آسمان کو کیسے سجایا؟ آسمان کو دیکھو، آسمان کو کبھی کیسے سجایا اللہ نے؟ ستارے چمک رہے ہیں، سورج کتنا بڑا ہے، سورج کتنا بڑا ہے، سیارے، اور یہ صرف سورج اور یہ جن کو ہم جانتے ہیں ان کو تو جانتے ہیں، جن کے نام لیتے ہیں ان کو تو لیتے ہیں، سورج سے بھی بڑے سیارے ہیں جن کے نام لوگ آج تک کے تلاش کرتے کرتے تھک رہے ہیں۔ تو یہ سب نظام کس کا ہے؟ اچھا پھر اس کی پکڑ، کوئی دھاگا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی باندھا نہیں گیا، اتنے بڑے بڑے سیارے بغیر کسی سہارے کے اسی کی قدرت کے سہارے پر اپنے مکر کے اندر جو ہے وہ گردش کر رہے، تیر رہے۔ کس کی قدرت ہے؟ رب محمد کی شان، رب محمد کی شان۔ اور پھر اللہ نے آسمانوں پہ محبوب کو لے جا کر کے وہ سب بتا بھی دیا کہ سائنس قیامت تک تحقیق کرتے کرتے وہاں نہیں پہنچ سکے گی جہاں محبوب دیکھ کر کے آئے، وہ دیکھ کر کے آئے جہاں یہ کبھی جا بھی نہیں سکیں گے، یہ حضور اکرم صلی اللہ۔ تو جب حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے تو پھر اللہ کی کیا شان ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو ہم نے آسمان بنایا، آسمان یہ پہلے محض دھواں تھا، دھواں۔ اصل میں پہلے جب زمین نہیں بنی تھی تو اللہ کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین بنانی چاہی تو جھاگ آئی، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پھر وہ پھیلتی چلی گئی، زمین بنی، اور پھر یہ پانی سے دھواں اٹھا، پھر اس دھوئیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوئیں سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ یہ سورہ دخان جو ہے آگے آ رہی ہے، دخان دھوئیں کو ہی کہتے ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو محض دھواں تھا، پھر ہم نے جو ہے اس کو آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید تذکرہ کیا ہے بہت ساری چیزوں کا، لیکن اب یہاں پر میں کوئی اور تفصیل بیان کرنے کی بجائے اب میں سیدھا اس مقام پر آ جاتا ہوں، چونکہ وقت ہمارا بہت قلیل رہ گیا ہے۔ اللہ نے اپنی توحید بیان کرنے کے بعد پھر مکے والوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ جن لوگوں نے گھمنڈ کی وجہ سے، جن لوگوں نے تکبر کی وجہ سے ہمارے نبیوں کا مذاق اڑایا، جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو، ہمارے نبیوں کا مذاق اڑایا، ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا، تو ہم نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا، ان کو تباہ کر دیا، ان کو برباد کر دیا، جیسے ہم نے قوم عاد کو تباہ کیا۔ اب یہاں قوم عاد کا ذکر آتا ہے، حالانکہ قوم عاد کا ذکر مزید گزر بھی چکا، لیکن ہم وہاں نہیں لے سکے تھے کسی وجہ سے، اب یہاں لیتے ہیں۔ یہ قوم عاد کیا ہے؟ حالانکہ چونکہ یہ قوم عاد جو ہے
یہ قریب تھی، ہلاک ہوئی نہیں جو قوم، قریب تھی یہ. اور یہ جب مکے والے تجارت کے لیے جاتے تھے، کاروبار کے لیے، تو ان کے علاقوں سے یہ گزرتے تھے. تو اللہ نے بتایا کہ جس نے بھی نبی اور رسولوں کا مذاق اڑایا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تمہیں بھی ہلاک کریں گے. پھر ان کو عذاب کے بارے میں وعید بھی سنائی. قوم عاد کے متعلق لکھا جاتا ہے یہ احقاف کے مقام پر یہ قوم رہتی تھی جو عمان جانتے ہیں نا، ابھی بھی موجود ہے عمان، جس کو ہمارے مالیگاؤں والے عمان کہتے ہیں. یہ عمان ایک علاقہ ہے، ہزار موت اور عمان کے درمیان ایک مقام ہے، ریگستانی علاقہ ہے جس کو احقاف کہتے ہیں. اور ان کا جو مورث اعلیٰ تھا، یعنی ان کا جو دادا تھا، اس کا نام تھا عاد ابن اوس، اور وہ پوتا تھا سام بن نوح کا. جیسے آپ سن چکے ہیں کہ اکثر وہ بیشتر لوگ سام بن نوح کی اولاد میں سے ہے، ایشیا کے اکثر لوگ. تو یہ بھی عاد جو تھا، عاد بن اوس، یہ اوس جو تھا وہ پوتا لگتا تھا حضرت سام بن نوح کا. تو یہ عاد نام کا شخص تھا، اسی کی اولاد تھی جس کے نام سے یہ عاد پکاری جاتی تھی. عاد کی اولاد، عاد ہی کے نام سے پورا قبیلہ اور وہ پوری برادری پکاری جاتی تھی. دھیرے دھیرے یہ لوگ نبی کی اولاد ہونے کے باوجود نبی کی دعوت سے، نبی کے مشن سے، نبی کی تعلیمات سے ہٹ گئے تو بت پرستی میں اور بدعمالی میں گرفتار ہو گئے. ایسے بت پرستی میں اور بدعمالی میں گرفتار ہوئے، پھر دولت تھی ان کے پاس، مال تھا ان کے پاس، حسن بھی تھا ان کے پاس. بت پرستی میں گرفتار تھے تو تکبر بھی کرتے تھے، گھمنڈ بھی کرتے تھے، سرکشی بھی کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا. جب حضرت ہود علیہ السلام آئے اور ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا مت کرو، مٹی کو مت پوجو، پتھر کو مت پوجو، درختوں کو مت پوجو، وحدہ لا شریک کو. انسان تھوڑا غور تو کرے، تعصب کی اینک ہٹا کر، غرور اور گھمنڈ کی اینک ہٹا کر، بے جا تکبر کی اینک ہٹا کر، کیا درخت بھی عبادت کے لائق ہیں؟ کیا درخت بھی کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے؟ کیا پتھر بھی عبادت کے لائق ہے؟ کیا اس کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے؟ کیا دریاؤں کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے؟ کیا سورج کی بھی عبادت؟ کیا فائدہ دے سکتے ہیں یہ؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عبادت کے لائق ہے تو ایک ہی ذات ہے، وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات ہے، جس نے درختوں کو بھی بنایا، جس نے دریاؤں کو بھی بنایا، جس نے پتھروں کو بھی بنایا، جس نے سورج کو بھی بنایا، جس نے چاند کو بھی بنایا، پوری کائنات کو جس نے بنایا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. عبادت کے لائق وہی ہستی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا ان کو، لیکن وہ مغرور قوم جب نہیں مانی اور انہوں نے چیلنج کیا اللہ کے نبی کو. دیکھو گھمنڈ دیکھو، غرور دیکھو، تکبر دیکھو. ہود علیہ السلام کو چیلنج کیا، اے ہود، آپ اللہ کے جس عذاب سے، اپنے اللہ کے جس عذاب سے ہمیں ڈراتے وہ لے آؤ، وہ عذاب لے آؤ آپ. ہود علیہ السلام نے کہا جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے. تو اللہ کی یہ شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، ڈائریکٹ عذاب نہیں دیتا. پہلے عذاب سے پہلے کچھ جھلکیاں ہوتی تاکہ بندے ابھی سدھر جا. جیسے ابھی دیکھ لیں یہ عذاب جو ہے نا کورونا کا، یہ پوری دنیا کو جھلکیاں ہیں، سدھرو سدھرو، زنا چھوڑو سدھرو، شراب چھوڑو سدھرو، سود چھوڑو سدھرو، اللہ کی بغاوت چھوڑو سدھرو. لیکن اب بھی لوگ توجہ، ہر آدمی اپنی دھن میں مستی ہے. یوٹیوب پہ آ کر کے بولتے ہیں اللہ کا عذاب ہے، بڑی تکلیف، بڑی سدھرتا کون؟ جو روش تھی وہ ہے، جو انداز تھا وہ ہے، جو طریقہ تھا وہ ہے. تو اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کی جھلکیاں دیتا ہے، یہ لو سدھرو. تو انہوں نے جب کہا نا آپ اپنے اللہ کا عذاب لے آئیں، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اللہ کا عذاب آئے گا، برداشت نہیں کر سکو گے. پھر اس میں ہو یہ گیا کہ پہلے جھلکیاں شروع ہوئی، 3 سال تک اللہ نے ان سے بارش روک لی. اب بارش رک گئی تھی، ان کو سدھر جانا چاہیے تھا، ہود علیہ السلام کی بات ان کو مان لینا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا، 3 سال بارش رکی،
تب بھی انہوں نے ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور پھر انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ مکہ چلتے اور مکہ چل کے ہم خود دعا کرتے ہیں، یعنی بتوں کی عبادت بھی کریں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں چلتا ہے نا کہ اللہ کو بھی مانو اور اللہ کے سوا اور دوسرے بتوں کو بھی خدا مانو، نہیں، یہ نہیں چلے گا، خدا تو کسی کو نہیں مان سکتے۔ اسی لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ۔ ہم اپنے نبی کو سب کچھ مانتے ہیں، لیکن پھر کیا کہتے ہیں؟ عبدہ، محمد تو اللہ کے بندے خاص ہیں، بندے ہیں لیکن عبدہ اس کے خاص بندے، محمدً عبدہ ورسولہ، وہ خاص بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہم اپنے نبی کو خدا نہیں مانتے، جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ ہم اپنے نبی کو سب کچھ مانتے ہیں، لیکن نہ کبھی خدا کہتے ہیں اور نہ کبھی خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم ان کو بے مثال مانتے ہیں، خیر البشر مانتے ہیں، سید البشر مانتے ہیں، نور مانتے ہیں اللہ کا، لیکن ہم ان کو خدا نہیں مانتے۔ ہاں، خدا بھی نہیں مانتے مگر خدا سے جدا بھی نہیں مانتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ۔ دیکھو کیا کیا میں بھی اینڈ کہاں ہو رہا ہے؟ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سب کچھ ہے لیکن بندے خالق ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم جا کے ہود کو نہیں مانیں، ہود علیہ السلام کی بات، ہم جا کے خود ہی دعا کریں گے اللہ سے کہ ہم ان بتوں کو بھی مانیں گے، بت پرستی بھی کریں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں گے۔ وہ گئے وہاں، جب مکۃ المکرمہ کچھ لوگ مل کر کے گئے تو انہوں نے وہاں پر ہاتھ پھیلا دیا اللہ کی بارگاہ میں۔ مرصد بن سعد نامی ایک شخص تھا جو اسی قوم عاد کے ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن وہ ہود علیہ السلام پہ ایمان لا چکا تھا، اس نے اپنا ایمان چھپا کر کے رکھا تھا۔ جب وہ لوگ گئے اور دعا مانگنی شروع کی تو اب دعا کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ اللہ تو ان سے ناراض۔ ہود علیہ السلام تو اپنی بات کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو اللہ کی بات کرنے آئے تھے، اللہ کے حکم سے آئے تھے۔ تو انہوں نے جب دعا شروع کی تو مرصد بن سعد نے کہا، جو اپنا ایمان ابھی تک چھپائے ہوئے تھے، اب ان کا جذبہ جاگ اٹھا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم کتنا بھی تڑپ کر دعا کرو، کتنا بھی کچھ بھی کر لو، جب تک تم ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانو گے اس وقت تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ان ظالموں نے اس سے کہ اس شخص کی بات مان کر سدھر جاتے، اس کو بھی وہیں مار پیٹ شروع کر دی اور اس کو بھی دور کر دیا، تو چلا جا ہمارے پاس سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب چونکہ ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تھا، تو قوم عاد نے جب دعا کی تو اللہ نے ان پر 3 بادل بھیجے، 3 بادل، ایک سفید رنگ کا بادل تھا، ایک لال رنگ کا بادل تھا اور ایک سیاہ اور کالے رنگ کا بادل تھا۔ اللہ نے 3 بادل بھیجے اور غیب سے آواز آئی، اے قوم عاد، ان 3 بادلوں میں سے اپنی قوم کے لیے کوئی ایک بادل تم چن لو۔ تو انہوں نے تینوں بادل دیکھے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے جب بادل کالے اور سیاہ آتے ہیں تو پھر بہت زور کی سراٹے دار بارش ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم سیاہ بادل کو چنتے ہیں۔ اب دیکھو ان کی شرارت اور بڑھی، انہوں نے کہا دیکھا
ہم نے عاد کو نہیں مانا تو بھی ہماری دعا اللہ نے سن لی. جب وہ بادل چلا، بادل کے نیچے نیچے یہ چلے، حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا تو دیکھ کر فرمایا اے میری قوم، یہ تم پر بادل نہیں آ رہا ہے بلکہ یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے. اب بھی تم سدھر جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کا کلمہ پڑھ لو، اللہ کی توحید کو مان لو، ان بتوں سے دور ہو جاؤ، بدعمالیوں سے دور ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا اے ہود ہم تیری بات نہیں مانیں گے، دیکھ یہ ایسا برسے گا کہ جل تھل ہو جائے گا. حضرت ہود نے کہا نہیں، تم دیکھ لینا تمہارا انجام کیا ہوگا. اور پھر اس بادل سے ہوا چلنا شروع ہوئی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایسی ہوا چلائی جس کو قرآن سر سر کہتا ہے. باد سرسر چلی، باد سرسر چلی، اور وہ ہوا تیز ہوتی گئی، وہ آندھی تیز ہوتی گئی. پچھم کی طرف سے وہ بادل آیا اور تیز سے تیز تر ہوتی گئی. اللہ نے ہود کو حکم دیا تم بھی بستی سے نکل جاؤ اور تمہارے ایمان والے لوگ بھی بستی سے نکل جائیں. ہود اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر بستی سے باہر ہو گئے. جب ہوا چلنی شروع ہوئی تو ہوا ایسی زناٹے دار اور زوردار تھی کہ جس کے کان تک ہوا جاتی اس کے کان کے پردوں کو پھاڑ دیا کرتی تھی. اونٹوں کو سامان سمیت اڑا کر کے کہاں سے کہاں پھینک دیتی تھی. جب انہوں نے ایسی زوردار ہوا چلتے دیکھی تو وہ اپنے گھروں میں چلے گئے اور گھروں میں جا کر انہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا. قرآن پاک کی تفاسیر میں آیا ہے درخت تو اکھڑ اکھڑ کر کے پھینکے جا رہے تھے، اونٹ جو ہے وہ اڑے جا رہے تھے، سامان سے لدے ہوئے اونٹ اڑے جا رہے تھے. انہوں نے بھاگ کر کے جلدی سے اپنے دروازے بند کیے. پھر اللہ نے ہوا چلائی، دروازے بھی اڑے اور گھروں کے اندر ہوا گھسی تو ان کو بھی لے کر کے اڑی. مسلسل 7 رات اور 8 دن تک کے یہ عذاب قوم عاد پر آتا رہا. اور ہوا تیز آندھی چلتی رہی، وہ اڑتے رہے. اور جب یہ مسلسل 7 رات اور 8 دن تک کی یہ ہوا چلی تو ہر بندہ جو وہاں موجود تھا وہ سب کے سب مر گیا. اور ان کی لاشیں ایسے بکھری پڑی تھی جیسے کہ کھجور کے درخت جو بالکل بوسیدہ ہو جاتے اور کمزور ہو جاتے تو ہواؤں سے اڑ کر کے کیسے وہ زمین پر پٹک دیے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس طریقے سے وہ ایسے پڑے رہے. اب جب عذاب تو چلا گیا، عذاب تو ختم ہو گیا، تو پھر ہود علیہ السلام آئے تاکہ قوم دیکھ لے وہ منظر کہ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا. ساری قوم عاد مر گئی، تباہ ہو گئی اور وہ مرے پڑے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو فکر ہوگی کہ ہم یہاں کیسے جئیں گے، کیسے رہیں گے، کیونکہ ان کی لاشیں تو پڑی ہوئی ہے. یہ لاشوں کا کیا، اور وہ 1-2 نہیں تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی اس فکر کو دور کر دیا اور سیاہ قسم کے، کالے قسم کے پرندے اللہ نے ان کا ایک غول بھیجا. وہ کالے رنگ کے پرندے آئے اور آ کر کے ان لاشوں کو اٹھاتے، کھاتے نہیں تھے، ان کو اٹھاتے اور اٹھا کر کے ان کو لے جا کر انہوں نے سمندر کے اندر پھینک دیا. اس طرح سے وہ پورا کے پورا علاقہ صاف ہو گیا اور پھر ایمان والے وہاں پر بچے رہ گئے. پھر اللہ نے قوم سمود کا ذکر بھی فرمایا. تو اب ہمارا وقت یہاں پورا ہو گیا انشاءاللہ، کیونکہ وہ کافی تفصیلی گفتگو ہے تو ہم اس پر بعد میں گفتگو کریں گے جب کبھی موقع آئے گا تو. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ لوگوں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے مغرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، اللہ کے فرامین سے بغاوت نہ کرے. یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ منظر قوم عاد کا حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں نے دیکھ لیے تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ یہاں عذاب آیا تھا، اب آپ یہاں نہ ٹھہریں، آپ ہجرت کر کے مکہ چلے جائیں. تو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مکۃ المکرمہ چلے گئے اور آخری عمر تک حضرت ہود علیہ السلام مکۃ المکرمہ ہی میں رہے. بلکہ اکثر انبیاء کرام آخری عمر میں مکہ ہی چلے جاتے تھے اور وہیں پر اکثر انبیاء کرام کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ وہیں پہ وصال کریں، کیونکہ ان کو اللہ نے یہ بتایا کہ میرا آخری نبی جو پیدا ہوگا
وہ مکے میں پیدا ہوگا۔ تو ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اگر ہماری زندگی نے وفا کیا ملیں گے، اور وفا نہ کیا تو کم سے کم جب وہ نبی مکے میں چلے گا تو ہم اپنی قبروں سے اس کے چلنے کا مشاہدہ کریں گے، اس کی اداؤں کا مشاہدہ کریں گے۔ ظاہری زمین پہ تم مل نہ سکے تو کم سے کم اس زمین پر ہی ہماری قبر بنے جہاں پہ وہ نبی چلتا پھرتا رہے گا اور اپنی زندگی کا اکثر وقت گزارے گا۔ تو یہ انبیاء کرام کی ایک خواہش بھی ہوا کرتی تھی، اسی لیے اکثر انبیاء کرام کے مزارات مکۃ المکرمہ میں موجود ہے۔ صرف حتیم کے اندر بتایا جاتا ہے کہ 70 انبیاء کے مزار، بعض روایتوں میں مطاف میں 70 انبیاء کے مزارات ہیں، اس طرح کی بہت سی روایتیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ مزید حرم کی حدود کے اندر بھی کئی انبیاء کرام کے مزارات بتائے جاتے ہیں۔ واللہ عالم ورسولہ عالم، تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی ہے، کہاں تک وہ تحقیق میں سچے ہیں یہ اللہ جانے، بلکہ خود کچھ احادیث میں بھی آیا ہے کہ مطاف کے اندر 70 انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں۔ تو یہ بھی حدیث پاک میں۔ اب یہاں 70 سے مراد عدد کا 70 نہیں ہے بلکہ کثرت بتانا ہے۔ ایک عرب کا محاورہ تھا نا کہ میں جیسے ہمارے یہاں محاورہ ہے، یار میں نے تجھے 15 بار فون کیا تو میرا فون ہی نہیں اٹھاتا، میں نے 50 بار تجھے سمجھایا یار تو میری بات ہی نہیں مانتا۔ تو اس سے 49 کے بعد کا 50 تھوڑی ہے، 14 کے بعد کا 15 تھوڑی ہے، یہ بتانا کہ میں نے کثرت سے تجھے فون کیا تو نے میرا فون نہیں اٹھایا، یہ بتانا۔ تو 70 انبیاء کے مزارات ہے، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا کہ ان 70 کے بعد کا 70 نہیں بلکہ یہاں کثرت بتانا مقصود ہے کہ بہت انبیاء، بہت زیادہ انبیاء کے مزارات جو ہے وہ مطاف کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ